اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو، یعنی ایک طرف ہماری نعمتیں اور دوسری طرف تمہاری سرکشیاں، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب کو پکارو ہمارے لیے، یخرج لنا مما تنبت الارض، وہ ہمارے لیے نکالے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، جو زمین سے اگتا ہے، من بقلہا، ترکاریاں، وکثائہا، کوئی ککڑیاں شکڑیاں، وفومہا، اور فوم یعنی لہسن، وعدسہا، اور مسور کی دال، وبصلہا، اور پیاز، یعنی ہم ایک ہی طرح کے کھانے کھا کھا کر تنگ آ گئے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے اللہ سے یہ چیزیں مانگو جن میں ذائقہ بھی ہو اور ہم بدل بدل کر مزے لے لے کر کھائیں بھی۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز سے جو گھٹیا ہے اس چیز کو جو اعلیٰ ہے، خیر ہے؟ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں تم مانگ رہے ہو وہ آسمان سے نہیں بلکہ زمین سے نکلتی ہیں، اور زمین کا اصول یہ ہے کہ کھیتی باڑی کرنا پڑے گی، محنت کرنا پڑے گی، محنت کرو گے تو وقت لگاؤ گے، جس وقت میں اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، علم سیکھتے ہو، وہ سارا وقت ادھر لگ جائے گا، یعنی وہ اعلیٰ چیز اللہ کی کتاب وہ دے کر یہ گھٹیا چیز مانگ رہے ہو، وہ جو ہمیں بھی سنایا گیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہم یہ پڑھتے ہیں، سناتے بھی ہیں، لیکن بہترین سمجھتے تو نہیں ہے نا۔ بہترین تو اسے سمجھتے ہیں جو کوئی بڑی ڈگری لے کر آئے، بڑی کسی کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری ہے، ہم اسے بہترین سمجھتے ہیں، اصل سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس رکوع کے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آئینہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، کہیں ہم تو نہیں فٹ آ رہے اس میں۔ جو ان کے مسئلے تھے بنی اسرائیل کے، آج وہ ہمارے مسئلے ہیں، جو غلطیاں ان میں تھیں آج وہ غلطیاں ہم کر رہے ہیں۔ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اہبطوا مصرا، جاؤ مصر میں کہیں جا کے سیٹل ہو جاؤ، فإن لکم ما سألتم، بے شک وہاں پر تمہیں ملے گا جس کا تم نے سوال کیا ہے، جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور ان پر مسلط کر دی گئی ذلت، محتاجی، والمسکنۃ یعنی محتاجی بھی ہے اور قوت ارادی کا ختم ہو جانا، کام کر سکتا ہو لیکن کرے نہ، بالکل بے بس ہو جانا۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اور اللہ کا غضب کما کر لوٹے۔ اب یہ وہ لفظ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، مغضوب علیہم اسی سے بنا ہے، اللہ کا غضب کما کر لانے والے۔ تو ان پر غضب کس بات کا اترا؟ وہ من و سلوہ کی گستاخی کرنے پر نہیں اترا، غضب اترا ہے تورات کو پیٹھ دکھانے کے نتیجے میں، تورات پر دوسری چیز کو ترجیح دینے کی وجہ سے، اپنا وقت بجائے تورات سیکھنے پر کسی اور کام میں لگانے کے نتیجے میں۔ جیسے ہمیں بھی علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر، خوار از محجوری قرآن شدی، شکوائے سنج گردش ایام شدی، چون شبنم برزمی افطندائی، در بغل داری کتاب زندائی۔ تو یہ زندہ کتاب عزت دینے کے لیے ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے قوموں کو عروج بھی دے گا اور اسے پیٹھ پیچھے پھینکنے کی صورت میں ذلیل و رسوا بھی کرے گا۔ تو رسوائی اصل میں کتاب سے پیٹھ موڑنے کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور اگر آج یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو اصل سبب یہی ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ویقتلون النبیین، اور انبیاء کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق، ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور ان کو انبیاء کیوں قتل کرنا پڑتے تھے، اللہ کا کیوں انکار کرنا پڑتا تھا؟ اس لیے کہ نافرمان تھے، دنیا میں اپنی من چاہی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، میری مرضی چلے، اللہ کی مرضی نہیں مانتے تھے۔ یہ تو پھر اگر کوئی بھی عیاشی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اس کو پھر اللہ کی باتیں تو پسند نہیں آئیں گی نا، اللہ کی آیات پسند نہیں آئیں گی، اور نہ ہی نبی پسند آئیں گے،
اور اگر نبی پسند نہیں آئیں گے تو پھر مولوی کہاں سے پسند آئیں گے؟ کیونکہ وہ روک ٹوک کرتا ہے۔ پہلے نبی روک ٹوک کرتے تھے، انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، اور صرف انہیں ہی نہیں قتل کیا جاتا تھا۔ سورہ آل عمران میں ہے، ہم آگے پڑھیں گے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، وہ عام لوگوں میں سے بھی اگر کوئی نیکی کا حکم دیتا تھا تو اسے قتل کر دیتے تھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،